کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں لاہور میں اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 405 تک ریکارڈ میں آ گیا۔ شہر میں کئی دنوں بعد آسمان پر سورج چمکنے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے تک شہر میں بارش کا امکان نہیں، دھند اور سردی کی لہر برقرار رہے گی۔ موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے آج لاہور میں موسم کی؟ بالکل شہر لاہور میں موسم میں خوشگوار احساس جو ہے وہ نمودار ہو چکا ہے۔ سورج بڑے دنوں بعد میں دیکھا کہ پراپر ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اسموک کی شرح جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ ابھی بھی اسموک کی شرح کے اندر خطرناک حد تک اضافہ ضرور ہے۔ ابھی بھی شہر لاہور میں جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 400+ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ فضائی آلودگی میں جو ہے وہ بہتری ریکارڈ کی تو ضرور گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فضائی آلودگی میں وہ ایک ریشوز کی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اسی طرح سے موجود ہے، اور ابھی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست شہر لاہور جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کوشش کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر بات کریں موسم میں درجہ حرارت کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 15 کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 23 سے 25 ڈگری امکان ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، پہناووں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ پریورٹی بیس کے اوپر اپنی جو صحت ہے خاص طور پر اس میں ہدایات جاری کی گئی ہیں، جو کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، چشمے کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، اپنی خوراک کا لازمی خیال رکھیں، پہناووں کا لازمی خیال رکھیں، تاکہ جو موسم کا نیگیٹو امپیکٹ ہے اس سے شہری خود کو ترجیحی بنیادوں پر سیو رکھ سکیں۔ بہت شکریہ مبین حیدر۔ ہم آپ کو بتائیں دھند اور اسموک کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان، موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک دھند اور اسموک کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے کو مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر بند کیا جاتا ہے۔ اسموک کے پیش نظر اسکولوں، کمرشل مارکیٹوں اور تفریحی مقامات پر پابندیوں میں توسیع ہوئی ہے۔ لاہور اور ملتان میں تمام اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز 24 نومبر تک بند رہیں گی۔ تمام کمرشل مارکیٹوں کے بندش میں 24 نومبر تک توسیع۔ تعمیراتی سرگرمیوں پر 24 نومبر تک مکمل پابندی عائد۔ نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% عملہ کم کرنے کی پابندی میں 31 جنوری تک توسیع کی گئی۔ پارک، چڑیا گھر، تاریخی مقامات اور عجائب گھر 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامی شیخ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ لاہور اور ملتان میں اسموک کے پیش نظر سرکاری پابندیوں میں ایک ہفتے تک توسیع۔ لاہور اور ملتان میں تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے سرکولر کے مطابق تمام تر آؤٹ ڈور سرگرمیوں، کھیلوں، نمائشوں اور فیسٹیولز پر بھی 24 نومبر تک پابندی ہوگی، تاہم نماز جنازہ پر کسی قسم کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ملتان اور لاہور میں تعمیراتی سرگرمیوں پر مزید ایک ہفتے تک مکمل بین برقرار رہے گا۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق لاہور میں فرنس ملز اور اینٹوں کے بھٹے چلانے پر بھی 24 نومبر تک پابندی ہوگی۔ لاہور کی تمام مارکیٹیں، دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنا ہوں گے۔ لاہور اور ملتان میں آؤٹ ڈور ڈائننگ پر شام 4 بجے کے بعد پابندی ہوگی۔ لاہور میں تمام ریسٹورنٹس پر ٹیک اوے سروس شام 4 سے رات 8 بجے تک ہوگی۔ لاہور اور ملتان میں ہائر ٹریول وہیکلز کے داخلے پر بھی 24 نومبر تک پابندی ہوگی۔ ضلع لاہور میں آتش بازی پر 31 جنوری تک پابندی ہوگی، جبکہ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں نجی اور سرکاری دفاتر میں 25% عملہ کم کرنے کے حکم میں بھی 31 جنوری تک توسیع کی گئی ہے۔ ضلع مری تمام تر پابندیوں سے مستثنی ہوگا۔ پنجاب حکومت نے اسموک کنٹرول کرنے کی جدید حکمت عملی تیار کر لی۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اسموک کو کنٹرول کرنے کے استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کو جدید کیا جائے گا۔ اسموک کنٹرول منصوبے کے لیے 5 ارب 38 کروڑ 10 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ اس حوالے سے حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ اسموک کنٹرول کرنے کی جدید حکمت عملی تیار۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اسموک کو کنٹرول کرنے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کو جدید بنایا جائے گا۔ اسموک کنٹرول کے منصوبے کے لیے 5 ارب 38 کروڑ 10 لاکھ روپے کی منظوری۔ فوک کینن اور فیول سیل پوائنٹس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق ہائی AQI علاقوں میں فوک کینن نصب کی جائے گی۔ فوک کینن کی مدد سے فضا کو صاف کرنے میں مدد ملے گی۔ چھوٹے فوک پارٹیکل سے فضا کو بآسانی صاف کیا جا سکے گا۔ جدید حکمت عملی کے ذریعے ناقص فیول سے بننے والے زہریلے دھوئیں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ گاڑیوں کے اخراج کی جانچ پڑتال بھی بڑھائی جائے گی۔
इंसदाद स्मोक पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट की शाम 4 बजे तक बंदिश। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। कहते हैं हुकूमत को जामा हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ऐसे फैसलों से हज़ारों अफराद का रोजगार मुतासिर होगा। इंसदाद स्मोक पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स की शाम 4 बजे बंदिश के खिलाफ लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मेन बॉलीवुड गुलबर्ग में एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन कामरान शेख, सदर निसार चौधरी समेत दीगर अहदेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की सहूलत मौजूद नहीं। हुकूमत को चाहिए कि कोई जामे हिकमत अमली अपनाए। रेस्टोरेंट्स को दोपहर और रात के खाने के औकात कार तक खोलने की इजाजत दी जाए। मार्केट 8 बजे तक खुली है। रेस्टोरेंट्स को आपने 4 बजे जो कि ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है उस पर आपने बंद कर दिया है। तो बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको फौरी तौर पे रिवाइज़ करें ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सकें। 4 बजे क्लोज करने का मतलब है कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया है। लाहौर के अंदर जो मेजर रेस्टोरेंट्स हैं वो डाइन इन बेस्ड है। पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि गवर्नमेंट एक जस्टिफिकेशन दे देती है कि जी 4 से 8 बजे आपका टेक अवे और डाइन इन डिलीवरी खुला है, तो उन्हें समझने की ज़रूरत है कि टेक अवे और डिलीवरी का जो बिजनेस है वो डाइन इन रेस्टोरेंट के लिए बिल्कुल ही माइनर है। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा, रेस्टोरेंट्स को जल्दी बंद करने का मतलब इंडस्ट्री को बंद करना है। स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी ने सरकारी सतह पर होने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। LDA और टीपा के पैच वर्क के काम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम स्मोक में कमी के बाद शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों के दौरान उठने वाली धूल मट्टी गर्दो गुबार भी स्मोक का बाइस बन रही है। पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर कंस्ट्रक्शन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। शहर लाहौर में सरकारी सतह पर होने वाले बेशतर तरक्याती मंसूबे रोक दिए गए। LDA और टीपा के पैच वर्क के काम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। लॉकडाउन में नरमी और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आने के बाद पैच वर्क फेज 2 शुरू किया जाएगा। LDA का मुस्तकबिल करीब में शुरू होने वाले तरक्याती काम भी मुअत्तल। वासा ने सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम स्मोक में कमी के बाद शुरू करने का फैसला कर लिया। CBD पंजाब के ज़ेर इंतजाम चलने वाले तरक्याती काम भी रोक दिए गए। नवाज शरीफ IT सिटी में हिफाजती तदाबीर के साथ तामीराती काम जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। स्मोक के मुज़र असरात, बच्चे बड़े और बुजुर्ग शहरी शदीद मुतासिर। हस्पतालों में मरीजों में इजाफा होने लगा। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हमजा नून कहते हैं, सांस में दुश्वारी के मरीज भाप लें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। फ़ज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के मरीज बढ़ने लगे। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी के अमराज फैल रहे हैं। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा है। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हमजा नून ने कहा, सांस में दुश्वारी के मरीज स्टीम लें और मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छी खुराक से कुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाकर वायरल इन्फेक्शन और स्मोक के असरात से बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर है वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन जो ज़्यादा रोल प्ले करती है, उसमें प्रिवेंशन में ये कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस मास्क। ठीक है, तो मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं घर से जब भी, स्पेशली बच्चों को जिस तरह आप लेके जा रहे हैं। सेम प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि कोविड में थी, वैसी ही प्रिकॉशंस आपने अब करनी है कि आप अपना मास्क जो है उसको मेक श्योर करें। सेकेंडली स्टीम ज़रूर लें। ठीक है, सुबह दोपहर शाम स्टीम का एक जो है ना उसका नागा नहीं होना चाहिए, स्टीम ज़रूर लें। बाकी जहाँ तक डाइट से, अच्छी डाइट, ठीक है, फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं और हॉट ड्रिंक्स जो है ना ठंडा पानी अवॉइड करें। गुज़श्ता 7 रोज में सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल 26,000 से ज्यादा मरीज आए। जिना अस्पताल में 20,000, जबकि गंगाराम अस्पताल में 17,000 मरीज रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 9,000 से ज्यादा बच्चे लाए गए। सर्विसेज में 12,000 और जनरल अस्पताल में 11,000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहर में इस वक्त 10 से ज्यादा वायरल बीमारियां हैं। घरों में एयर प्योरीफायर्स लगाए जाएं। तो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये हो जाएं होशियार। तिबी माहिरीन का कहना है कि आलूदा माहौल में तैयार होने वाला पकवान सेहत पर भारी पड़ सकता है। लोग खुलेआम बिकने वाले जलेबियां, समोसे, पकोड़े खाने से गुरेज कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं साम्या सईद।
چٹپٹے مزیدار کھانے کھانے کے شوقین اہل لاہور ہو جائیں خبردار۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آلودہ ماحول میں تیار ہونے والے پکوان صحت پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ کھلے عام بکنے والے سموسے، جلیبیاں، پکوڑے اور دیگر کھانے براہ راست دھوئیں، گرد و غبار کی زد میں ہیں۔ فضائی آلودگی سے متاثر شہری ایسی آلودہ اشیاء کھانے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر ہبہ عثمان کا کہنا ہے کہ آلودہ غذا کھانے سے فوڈ پوائزننگ اور گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ سموک سیزن میں کھلے عام بکنے والے سموسے، جلیبیاں، پکوڑے کھانے سے گریز کریں۔ سموک کے اثرات سے بچنے کے لیے مالٹوں، موسمیوں، انار کے جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جس طرح پولوشن کی انوائرمنٹ ہوئی ہوئی ہے ہماری، اس میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ باہر ڈھکے بغیر چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ وہ جلیبیاں جس آئل میں بنی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہے۔ باہر سے کھانے سے گریز کریں جو ڈھکا نہ ہو، جس میں سموسے، جلیبیاں، نمک پارے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس پہ آ کر آلودگی بیٹھتی ہے، اور وہی چیز ہم اپنے کھانا کھاتے ہیں اسی چیز کا، تو وہ ہمارے اسٹمک میں جا کر ہمارے گٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ وائٹامن سی کے ڈرنکس پئیں۔ آج کل بہت زیادہ انار آیا ہوا ہے، اورنجز ہیں، موسمی ہیں، ان کے جوسز کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو روزمرہ زندگی خاص کر کے اسموک کے ان ایام میں بازاری خوراک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور کمزور صحت والے مکمل پرہیز کریں۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ لاہوری اسموک سے پریشان ہیں۔ شہریوں نے فضائی آلودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے سنسویریا، گولڈن پام، ایلو ویرا جیسے پودے آکسیجن بھی بھرپور خارج کرتے ہیں۔ تفصیلات جانیے زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ سموگ نے لاہوریوں کی جان نہ چھوڑی۔ فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے سوچو بچار۔ شہریوں نے فضائی آلودگی میں کمی لانے والے پودے گھروں میں لگانے شروع کر دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈور پودے لگانے سے گھروں کے اندر فضا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین نباتات محمد سرفراز نے بتایا کہ سنسویریا، منی پلانٹ، گولڈن پام جیسے سستے پودے فضائی آلودگی کو جذب اور رات کو بھی بھرپور آکسیجن خارج کرتے رہتے ہیں۔ ماحول جو سازگار ہے، جو ماحول کو بہتر کرتا ہے، سنسویریا لگا سکتے ہیں، ہم منی پلانٹ لگا سکتے ہیں، کین پام، گولڈن پام، پام کے جتنے بھی پودے ہیں وہ سارے ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں، جو اسموک کو کم کریں گے۔ اسموک کو کم نہیں کریں گے، اسموک کو ختم کریں گے، فریش آکسیجن دیں گے جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ پی ایچ اے نے شہریوں کی سہولت کے لیے اپنی کمرشل نرسریوں میں ماحول دوست پودوں کی فروخت شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے بھر میں ڈینگی کے 61 کیسز رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی سے 48 اور لاہور سے 4 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے 61 کیسز رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی سے 48، لاہور سے 4، جبکہ اٹک سے 3 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ چکوال اور فیصل آباد سے 2 اور ساہیوال سے 1 کیس سامنے آیا۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ تمام سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا اسٹاک بھی موجود ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ ڈینگی کے SOPs پر عمل درآمد کریں۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا نادار دیہی خواتین کے لیے اہم اقدام۔ دیہات کی ماؤں بہنوں کے لیے پنجاب حکومت کا دھیرانی منصوبہ۔ جنوبی پنجاب میں 11,000 نادار خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت دیہی خواتین کو گائے اور بھینسیں مفت دے گی۔ نادار دیہی خواتین گائے بھینسوں کو پال کر روزگار کما سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی دیہی خواتین کی مالی خود مختاری ترجیحات میں شامل ہے۔ منصوبے سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کا ہدف پورا ہوگا۔ نادار دیہی خواتین کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کے دھیرانی منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب میں 11,000 نادار خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا جائے گا۔ دیہات میں مقیم بیوہ اور متعلقہ خواتین کو گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی۔ مظفر گڑھ، راجن پور، لیا اور کوٹ ادو میں دیہی خواتین کو گائیں اور بھینسیں مفت ملیں گی۔ ملتان، خانیوال، لودھنا، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کی دیہی خواتین کو بھی گائیں اور بھینسیں دی جائیں گی۔
वफादार देही खवातीन गायें और भैंसे पाल कर रोजगार कमाएंगी। 12 अजला में देही खवातीन 16 नवंबर तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की देही खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीहात में शामिल है। तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है।